غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے تباہی، تلیداس کے مکینوں کو خیمہ بستی میں منتقلی جاری، متاثرین کے لیے متبادل گاؤں بنایا جائے گا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں سکول 25 اگست تک بند کر دیے گئے۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق دائن کے متبادل پل کی تعمیر کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، تاجر اور سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا ملک میں 10 سے 15% لوگ ڈیجیٹل کاروبار سے مستفید ہو رہے ہیں، مستقبل میں ڈیجیٹل اثاثوں کے رجحان بڑھے گا، ڈیجیٹل سرمایہ کاری میں شفافیت کو یقینی بنانا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، ٹی چوک فلائی اوور، شاہین چوک انڈر پاس کاسنگ بنیاد اور سنگ بنیاد اگلے ماہ رکھنے کا فیصلہ، تجاوزات کے خاتمے اور غیر قانونی مکینوں کے خلاف 30 ستمبر تک آپریشن کی ہدایت، ڈپلومیٹک انکلیو اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ فوری شروع کرنے کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد میں 2 5 اسٹار ہوٹلز کی تعمیر کا ابتدائی کام 31 دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ایک اور پروجیکٹ مکمل، نئے تعمیر شدہ 22 سمارٹ تھانے لاہور پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ نئے پولیس سٹیشنز کی عمارتیں جدید طرز کی بنیاد پر تعمیر کی گئیں۔ نئے پولیس سٹیشنز چند روز میں فعال کر دیے جائیں گے۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پنجاب بھر کے تھانے اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ شروع کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ جاپان، اوساکا ورلڈ ایکسپو 2025 آمد، پاکستانی پویلین کا دورہ۔ مریم نواز نے پاکستانی پویلین آنے والے پاکستانیوں اور غیر ملکی سیاحوں سے گفتگو بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب کے شہروں کو فیوچر سٹی کے تصور پر تعمیر و ترقی دیں گے۔ ایکسپو کے بہتر زندگی کے لیے مستقبل کے معاشرے کی تشکیل کے عنوان کو بھی سراہا۔ پاک فوج بلوچ عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سپہ سالار کا بلوچستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بلوچستان کے علاقے تربت کا دورہ، کور کمانڈر بلوچستان نے استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل کو فتنۃ الہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ جنوبی بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی بریفنگ۔ فیلڈ مارشل کا سول اور عسکری اداروں کے درمیان ہم آہنگی پر زور۔ تربت آمد پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈر بلوچستان نے استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار 2 روز کے لیے بنگلہ دیش روانہ۔ دورے کے دوران اسحاق ڈار چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سمیت دیگر اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کے ساتھ ساتھ علاقائی عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ خزر میں گلیشیئر پھٹنے سے تباہی، کئی دیہات زیر آب۔ نئی بننے والی مصنوعی جھیل سے پانی کا اخراج، تالی داس نالے کے دونوں طرف لینڈ سلائیڈنگ۔ گلگت شندور روڈ مکمل بند ہو گیا۔ گاؤں راوشن میں سیلاب سے 1 کلومیٹر کی سڑک ریلوں میں بہہ گئی۔ گلیشیئر پھٹنے کے بعد پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، دریائے گلگت کے نشیبی علاقوں میں آبادیاں خالی کرا لی گئیں۔ شدید موسمیاتی تبدیلی سے گلگت بلتستان بھی متاثر۔ 22 جولائی سے اب تک بارشوں اور سیلاب کے باعث 20 ارب روپے سے زائد کا نقصان، 1000 سے زائد گھر مکمل تباہ، 45 افراد جاں بحق ہو چکے، 20 کلومیٹر تک سڑکیں تباہ، مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا۔ بروقت اطلاع دے کر سینکڑوں جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے چرواہے کے لیے نام کا اعلان۔ وزر میں چرواہے کی طرف سے گلیشیئر پھٹنے کی فوری اطلاع پر 100 گھر خالی کرائے گئے تھے۔ لوگوں کے محفوظ مقام پر منتقل ہونے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جس پر چرواہے وسیحت خان کو ڈی آئی جی پولیس کی طرف سے 10,000 روپے انعام دیا گیا۔ محکمہ پولیس جی بی کی طرف سے تعریفی سند سے بھی نوازا گیا۔ دنیا بھر میں درجہ حرارت میں اضافہ، موسمیاتی تبدیلیوں کے پاکستان پر بھی اثرات۔
پگھلتے گلیشیئر پاکستان کے لیے خطرہ، وسیع علاقوں کی جنگلات سے محرومی اور آلودگی موسمیاتی تبدیلی کا باعث ہے۔ پاکستان میں مجموعی طور پر کم و بیش 7,000 گلیشیئرز ہیں۔ مونسون کا 8واں سپیل، کراچی کے مختلف علاقوں میں رم جھم، اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بھی آج بادل برسنے کا امکان۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے 30 اگست تک شدید بارشوں کی توقع۔ راولپنڈی، لاہور، اٹک، جہلم، میاں والی، خوشاب اور سرگودا میں بھی تیز بارش کا امکان۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ اور مانسیرہ میں بھی تیز بارش ہوگی۔ کراچی سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں 27 اگست سے بادل برسیں گے۔ بارشوں سے خیبر پختونخوا میں ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کا خطرہ۔ ملک بھر میں بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی، دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح 20.8 فٹ تک پہنچ گئی۔ پانی کا اخراج بڑھ کر 1,29,886 کیوسک تک پہنچ گیا۔ ہیڈ سلیمان کی پر بھی نچلے درجے کا سیلاب، مظفر گڑھ کے دریاؤں میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنج ند کے مقام پر پانی کی آمد 92,000 کیوسک تک پہنچ گئی۔ متعدد بستیاں متاثر، کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ دریائے چناب سے ملحقہ بستیوں جام والا، بستی سنکی اور دیگر علاقوں میں پانی آنے سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ مونسون سیزن کے دوران پانی کے ضیاع میں تشویشناک حد تک اضافہ، محکمہ آبپاشی کے مطابق 1 جولائی سے 20 اگست تک کوٹری کے مقام سے بحیرہ عرب میں 9.04 ملین ایکڑ فٹ پانی جا چکا۔ مزید 4 سے 5 ملین ایکڑ فٹ پانی کے اخراج کا امکان۔ سوات، کشمیر اور دیگر پہاڑی علاقوں سے ندیوں میں پانی کا بہاؤ مسلسل جاری۔ ملک کے اہم آبی ذخائر جن میں تربیلا، راول، خانپور اور سملی ڈیم اپنی مکمل گنجائش تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کا موجودہ انتظامی ڈھانچہ معاشی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکا۔ پاکستان میں چھوٹے صوبوں کی تشکیل کا معاشی منظرنامہ سامنے آ گیا۔ معاشی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا چھوٹے صوبے کے قیام سے بہتر طرز حکمرانی، وسائل کی منصفانہ تقسیم، غربت میں کمی، روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے صوبوں کے قیام سے متعلق 3 معاشی منظرنامے سامنے آ رہے ہیں۔ 12 چھوٹے صوبے قائم کرنے سے ہر صوبے کی آبادی کم ہو کر 2 کروڑ تک ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے ججز کے انتخاب کا طریقہ کار، جوڈیشل کمیشن کی ذیلی کمیٹی اجلاس نتیجہ خیز نہ ہو سکا۔ کمیٹی ججز کے انتخاب کا معیار طے نہ کر سکی۔ ارکان نے قواعد بنانے کی مخالفت کرتے ہوئے معاملہ واپس جوڈیشل کمیشن کو بھجوا دیا۔ لاہور میں سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ مقابلے، 5 ملزم ہلاک۔ سی سی ڈی کینٹ سے مقابلے میں 2 زخمی ملزم رمیش اور مبشر دم توڑ گئے۔ سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن کے ساتھ مقابلے میں ملزم سلیمان اور نوید اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ چونگ میں بھی ایک ملزم مارا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سرجیو گور کو بھارت میں نیا امریکی سفیر نامزد کر دیا۔ سرجیو گور کو جنوب اور وسط ایشیائی امور کے لیے خصوصی مندوب بھی مقرر کیا گیا ہے۔ سرجیو گور اس وقت وائٹ ہاؤس میں صدارتی پرسنل آفس کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ گور نئے عہدے کے لیے سینٹ سے توسیع تک اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ ایران کے جوہری پروگرام کو خاطر خواہ نقصان نہیں پہنچا۔ پینٹاگون کے ڈپٹی انٹیلیجنس چیف جیفر کراؤزی کو تبصرہ مہنگا پڑ گیا۔ جیفری کراؤزی کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ نیو یارک میں سیاحوں کی بس الٹنے سے 5 افراد جان سے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق بس میں 50 افراد سوار تھے۔ سیاحوں کی بس نیاگرا فال سے واپس آ رہی تھی۔ بس میں زیادہ چین، بھارت اور فلپائن کے سیاح سوار تھے۔ عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کا دوسرا روز، ملک بھر سے زائرین کی قصور میں مزار پر آمد جاری۔
جنوبی کوریا میں ایشین تھروئنگ چیمپئن شپ جیولن تھرو میں پاکستان کے یاسر سلطان نے کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ یاسر سلطان نے 77.43 میٹر دور FIA میں 28 افسروں کے تبادلے، رضوان مہدی کا اسلام آباد سے لاہور اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل میں تبادلہ، ذیشان افضل لاہور سے کراچی ایڈیشنل DG آفس میں تعینات کر دیے گئے۔ شفقات جمال کو پشاور ایئرپورٹ سے ملتان ایئرپورٹ امیگریشن میں بھیج دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔